میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واللہ یقین مانیں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے نا ہمیں، اور ہم میں سے بہت سو کو تو بن مانگے عطا کی ہے، وہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ پوچھو ان سے جنہوں نے تقسیم پاکستان سے پہلے کے حالات دیکھے ہیں، پوچھو ان سے جنہوں نے غلام قومیں دیکھی ہیں، آزادی کی نعمت کیا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ جو دوسری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور کتنے پریشان، ورنہ میں نے آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے، اور میں نے کئی ملکوں میں مسلمانوں کا حال دیکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے میں وہ ڈرتے ہیں، جہاں اسلامی بہنیں پردہ کریں تو پردے میں پرابلم ہے، جناب مسلمانوں کو اپنی عبادات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ جب وہ حال دیکھتے ہیں تو مسجد کا قدر ہوتی ہے، یہ اذانوں کی قدر ہوتی ہے، یہ جو ہمارے کانوں میں درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں بہت پہلے جب امریکہ گیا، کینیڈا گیا، 50 کلومیٹر دور مسجد ہوتی ہے اور لوگوں کو اتنا لمبا سفر کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، جب چاہیں نماز پڑھیں، سجدے کریں، اذانیں دیں۔ یہ وطن پاکستان اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا یہ ہم پر احسان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رہے کہ برے صغیر میں مسلمان 100 سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، غیر مسلم مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے تھے، بات بات پر مسلمانوں کی عزت اچھالی جاتی، مسلح کہہ کر مسلمانوں کے نام بگاڑ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، عاشقان رسول علماء کرام کی محنت رنگ لائی، بیانات کر کے کتابیں لکھ کر لوگوں تک آواز پہنچائی، اور عاشقان رسول نے یہ پیغام پہنچایا، اور بر صغیر کے کونے کونے سے یہ نعرہ لگنے لگا، اور وہ نعرہ کتنا خوبصورت تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ آؤ ذرا مل کے لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان بننا ہی کلمے کے نام پر ہے، عاشقان رسول کی محنت رنگ لائی، اور اللہ نے ہمیں 14 اگست 27 رمضان المبارک کے مبارک دن یہ پیارا وطن پاکستان عطا فرما دیا۔ جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے، ساری زندگی سجدے کرے تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا وطن عطا فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا اس نعمت کو ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، یا کہیں ہم دوبارہ زوال کی طرف اس لیے تو نہیں جا رہے کہ اس نعمت میں بھی ناشکری ہو رہی ہے، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے کر اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، جب 13 جنوری 1948 کی بات ہے، پاکستان کو بنے ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور میں حصول پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے کیا کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا، ہم اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کر سکیں۔ آپ نے 6 مارچ 1946 کو ایک تقریر کی، اس کی الفاظ سنیے گا، وہ کہتے ہیں let us go back to our holy book the Quran, let us revert to the hadith and the great tradition of Islam which have everything in them for guidance۔ وہ کہتے ہیں یعنی ہمیں اپنی پاکیزہ کتاب قرآن کریم کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، ہمیں حدیث شریف اور اسلام کی تاریخ کی طرف دوبارہ رخ کرنا ہوگا، جن میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہ مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا، یہ ریزن تھا اس ملک کو بنانے کا، مگر آج کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بلکہ کیا ہم قرآن اور حدیث پڑھتے بھی ہیں؟ جس مقصد کے لیے ملک بنا، ہم یہاں نماز آزادی سے پڑھ سکیں، مگر مسجدیں تو بن گئیں، مگر کیا سارے پاکستانی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بنا کہ ہم سکون سے قرآن پڑھ سکیں، مگر کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ میری مائیں بہنیں پردہ کریں تو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی ان کی چادر اور 4 دیواری پر انگلی نہ اٹھائے، مگر آج میری مائیں اور بہنیں کیا پردہ کر رہی ہیں، یا وہ پردہ اتار کر بازاروں کی زینت بن رہی ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ یہاں ہم سنتوں پر عمل کریں، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر امامہ ہو، سنت کا لباس ہو تو کوئی طنز نہ کرے کہ تم نے یہ کیسا لباس پہنا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کوئی عاشق رسول مسلمانوں کے اس ملک میں سنتوں کا لباس پہنتا ہے، چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو کافر کیا تنگ کریں گے؟ مسلمان کہلانے والا بعض اوقات طنز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وطن اس لیے نہیں بنا تھا، یہ وطن صحیح طریقے سے ہم عبادت کر سکے، ہمیں رب کے حضور سجدہ کرنے سے کوئی روک نہ سکے، مگر آج کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کو آسان طریقے سے چیک کرنا ہونا تو محلے میں
جمعے کی نماز میں آپ نمازی دیکھ لیں ہیں، اگر یہ جمعے میں اتنی پبلک ہے تو باقی نمازوں میں کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور میں ایک اور عجیب بات کہتا ہوں تو دل اور دکھے گا آپ کا، کہ جمعے میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھیں عید میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، تو شاید جمعے سے بھی ڈبل نمازی عید میں آتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب جو عید پڑھتے ہیں شاید ان میں بہت بڑی تعداد جمعہ بھی نہیں پڑھتی ہے، اور جو جمعہ پڑھتی ہے ان میں بہت بڑی تعداد فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے وطن میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری مشکلیں. آپ نے جس مقصد کے لیے ملک لیا ہے وہ مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں. اللہ کی رضا والے کام ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. بلکہ افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندگی تو ہے نہیں. اب 14 اگست یقیناً یہ بہت خوشی کا دن ہے، شکر منانے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا دن ہے. مگر اس دن کیا ہوتا ہے؟ ڈھول تماشے، گانے باجے، میوزیکل پروگرام، ناچ گانے. بلکہ بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ 7 ملین یعنی 70 لاکھ افراد یوم آزادی پر پاکستان میں منشیات استعمال کرتے ہیں. 14 اگست کو شراب زیادہ پی جاتی ہے، ناچ گانے بےہودہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. مجھے بتاؤ کہ ان کاموں سے رب راضی ہوگا؟ کہ تمہیں نعمت اس لیے دی تھی. آپ دنیا میں کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ آپ کے تحفے کا غلط استعمال کرے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ملازم ہے، بہت محنتی ہے، اور بیچارہ بس میں آتا ہے، آپ کہیں یار تم ایسا کرو موٹر سائیکل لے لو، بڑا کام کرتے ہو اور میرے کام بھی کر دیا کرو، فلاں فلاں جگہ سے پیمنٹ لے آیا کرو، ادھر سامان چھوڑ آیا کرو. آپ نے موٹر سائیکل دی، مہینے 2 مہینے پتہ چلا وہ نہ ٹائم پہ آ رہا ہے نہ آپ کے کام کر رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر موٹر سائیکل واپس دو، اس لیے دی تھی تم کو، جس کام کے لیے دی وہ کام تو کر نہیں رہے. اللہ نے وطن دیا جس کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسی کے یوم آزادی پر اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں. ایک ادارے نے بتایا، ایک ادارے کی تحقیق آئی ہے کہ اب تک وہ ادارہ پاکستان میں $800 ملین کی ڈرگز منشیات ضبط کر چکا ہے. یعنی اتنا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. یہ اللہ کے غضب کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت دینے والی بات ہے. خدا را اپنے وطن کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، رب کے غضب کو دعوت نہ دیجئے. آئیے مل کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے وطن کا صحیح خیر خواہ بنا دے اور ایسا بندہ بنا دے کہ جو تجھے پسند آتا ہو. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما. آمین آمین یا رب العالمین.